زندگی عباس کی اور آخری شعر آخری جی پایا نہ دشمن ایک ہلکی سی لکیر کوئی تھی تو ہلکی سی مگر کھینچی ہوئی عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوات التماس کروں گا انتہائی عاجزی اور انتہائی تشکر و سپاس کے ساتھ آپ کی تشریف آوری علالت کے ایام میں صحت کی دعاؤں اور آج مجلس سویم میں مغفرت کے لیے آپ سب کا ممنون ہوں. آپ سب کا اپنے والد کی طرف سے، بھائی صاحب کے بچوں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ سب کا ممنون ہوں کہ ہم اس قابل نہیں تھے جتنا آپ نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے. سورہ فاتحہ تلاوت الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جتنے بھی ہاتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں بلند ہیں اور پوری دنیا سے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ اتنے قرآن ختم کیے جا چکے ہیں، اتنی مجلسیں ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارے جناب محترم چاند بھائی کی طرف سے، امام بارگاہ سلمان فارسی کی طرف سے قرآن خوانی، اس طرح کے اور بھی میرے پاس تحریریں موجود ہیں جنہیں پڑھنے سے گریز کروں گا کہ یہ ایصال ثواب کا اہتمام جہاں جہاں ہوا ہے، آج جو اہتمام ہوا ہے، ان تمام نیکیوں کا ثواب، ان تمام دعاؤں، مناجات، تلاوت قرآن، یہ جو ابھی مدح اہل بیت ہوئی، یہ جو سوزخانی سے لے کر تلاوت سے لے کر اب تک اور اب میں اور ہم بیٹھے ہیں، ان تمام کا ثواب یہ تو طفیل چہردہ معصومین مرحوم مغفور نباز ملت جعفریہ خوب جانتے تھے ملت کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. میرے معلم، میرے استاد، میرے باپ کے بعد باپ حضرت مولانا سید محمد نقوی، یا اللہ ان کے درجات بلند ہیں، انہیں بلند رکھیں. ماہ مبارک رمضان کی پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات انہیں نصیب ہوئی، اور روز جمعہ انہیں
قبر کے آغوش میں دیا۔ وہ شاید ہماری والدہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں روزانہ جب ان کے پاس جاتا تھا تو پہلا سوال کرتے تھے کہ باجی کیسی ہیں؟ ہم اپنی والدہ کو باجی کہتے ہیں، جو ہمارے ماموں ہم ساتھ رہتے تھے، یہ ہمیں ہماری والدہ کو باجی کہتے تھے، تو ہم سب بہن بھائی باجی کہتے تو مجھ سے کہتے تھے باجی کیسی ہیں؟ تو میں کہتا تھا وہ کہہ رہی ہیں مجھے لے کے چلو، تو کہا نہیں انہیں لے کر نہیں آؤ، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہوں گی۔ پھر جب بینڈ پر جانے کی بات ہوئی تو میں والدہ سے کہا کہ وہ آ جائیں ان سے ملنے کے لیے، تو بس وہ مل کے گھر آئی ہیں اور مغرب کی اذان ہوئی ہے، شب جمعہ لگی ہے، شب جمعہ لگی اور یہاں ان کی رحلت ہوئی۔ تو یہ کچھ نشانیاں تو ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں قبولیت درگاہ پروردگار ہونے کی، کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ رکھتے تھے، لہٰذا انہیں یہ سعادتیں نصیب ہوئیں۔ میرے لیے ذرا نہیں کچھ زیادہ سخت ہے کہ اس مجلس سے خطاب کروں، لیکن میرے والد کا مجھے حکم نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے بھی رہا، اور آج شاید یہ بھی ان کی تربیت ہے مجھے کہ کیسے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور ہماری والد تو جب ان کو ہوک اٹھتی ہے نا، ابھی 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ ایک نوحہ پڑھ لیتے ہیں، پاپا اٹھتے بیٹھتے کوئی سوز پڑھ لیتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی برسیے کا بند پڑھ لیتے ہیں، مگر جب والدہ کے پاس جاتا ہوں تو وہ اس نوحہ خوانی اور سوز خوانی کا ان کا نہیں ہے، تو انہیں سوائے روتے ہوئے میں نہیں پا رہا کچھ اور خاص طور پر سو کر آدھے میں اٹھ کر آواز دیتی ہیں، جیسے ایک اندر سے ان کو۔ اچھا بھائیوں، میں اس بات کا اقرار اور اعتراف اور آپ سب کے سامنے اپنے والد سے معافی مانگوں گا، اپنی والدہ سے، دیکھ رہی ہیں برابر خواتین کے امام بارگاہ میں بیٹھی ہیں، میں ان سے معافی مانگوں گا کہ جو خدمت ان بھائی نے والدین کی وہ مجھے توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ کسی نے ایک دن ان کے سامنے کہا کہ حاطف الوری صاحب، عابد صاحب شہنشاہ کے گھر رہتے ہیں یا اون صاحب آپ کے گھر رہتے ہیں؟ تو فوراً اسے ناراضگی کے لہجے میں کہا ہم ان کے گھر رہتے ہیں، وہ ہمارے گھر نہیں رہتے۔ اسے ناراض ہو کر کہنے لگے یہ نہیں کہو کہ وہ ہمارے یہاں رہتے ہیں، ہم ان کے گھر رہتے ہیں۔ والدہ جب سو جاتی تھیں تو دیکھتے تھے کہ سو گئی ہیں، تو ان کے پیروں کا بوسہ لینے کا بھی ان کا مزاج تھا۔ یہ سعادتیں جو مجھے توفیق حاصل نہیں رہی، اور اللہ مجھے توفیق عطا کرے، لیکن اون صاحب کا کوئی، یہ دانش کربلا میں تھا، کل پہنچا تو روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا میرے بس کی نہیں ہے، میں اون صاحب جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کے جانے سے کچھ چیزوں کا احساس ہو رہا ہے، تو شاید کچھ ذمہ داریوں کی طرف بہتری ہو جائے، لیکن اتنی حقیقت ہے کہ وہ یگانہ تھے اپنی مزاج میں، ان کا انداز، ان کا طریقہ، مگر ان تمام باتوں کے ساتھ علامہ صاحب کو کچھ جگہ کی تنگی ہے، اگر ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ سوچا تو میں نے کچھ اور تھا، شاید کچھ باتیں اس سے حوالے سے ہو جائیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ ایک دو باتیں ان سے متعلق وہ میرے اور مجھ جیسوں کے سیکھنے کے لیے ہیں۔ دیکھیے، پروفیشنل جیلسی ایک ایسا محاورہ ہے جس کا انکار نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات سے کھچے رہتے ہیں، انجینئروں سے کھچے رہتے ہیں، قانوندانوں سے کھچے رہتے ہیں، مولوی بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔
علماء کرام بھی، مولوی حضرات بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں، لہٰذا جیسے ہر فیلڈ اور ہر شعبے میں ایک وہ آپ بولتے ہیں پروفیشنل جیلسی، وہ کیفیت ہر فیلڈ میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو میں زیادہ بولوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے اجازت چاہتے ہوئے صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ ہاں ہمارے ہاں بھی علامہ صاحب اس کی سند بتائیں گے کہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ علماء میں حسد کا کوئی مادہ پایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن اون صاحب کے اندر یہ حسین خوبی تھی کہ اگر مبتدی طالب علم، یعنی جو ابھی صرف و نحو پڑھ رہا ہے، ہدایت سمدیہ پڑھ رہا ہے، مثلا ملا محسن مثلا صرف سادہ اور صرف مقدماتی، یہ نئی نئی کتابوں کے نام ہیں، ابھی ابتدائی طالب علم اگر بھی ہے نا تو اسے مولانا کہے بغیر نہیں رکتے تھے، اور اگر وہ کہیں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اسے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اسے حوصلہ دینا، اگر اسے کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ساری باتوں کے بعد میں ان سے چھوٹا، 8 سال چھوٹا ہوں، مجھے مجالس لکھ کے دیتے تھے خیرپور میں، جب بچپن کی مجالس، بچوں کی مجلسوں میں پڑھنے کو ہمیں شوق ہوتا تھا، تو مگر اس کیفیت کے بعد کہ ان کی شہرت کسی قدر، ان کا حساب ہی علیحدہ تھا، ہمارا حساب علیحدہ ہے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے اس بات کا بال برابر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ان کے بڑے پن کی علامت ہے، یہ ان کے بزرگ ہونے کی علامت ہے۔ انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان بردباری سے ناپا جاتا ہے، تحمل مزاجی سے ناپا جاتا ہے، کتنی اس کے اندر برداشت ہے، کتنی تحمل مزاجی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے مسئلے میں الجھو نہیں، کوئی کہے گا کہ وہ بھی اہل بیت میں ہے، کوئی کہے گا وہ بھی اہل بیت میں ہے، میں اقوال نقل نہیں کر رہا، مولا فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے مسئلے میں الجھو نہیں، بلکہ یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا، ان کا وجود پکار کر بتائے گا کہ یہ اہل بیت ہے۔ لہذا انسان کی جو شخصیت ہے، اب دیکھیے چلے گئے، آج سویا میں کچھ دن بعد ہم اعلان کریں گے چہلم کا، پھر پہلی برسی ہوگی نہیں معلوم، اور پھر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پہلی برسی ہوگی، اور اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ بات شخص چلا گیا، شخصیت چلی گئی، مگر اس کا کردار، اس کے افعال، اس کے طور طریقے، وہ ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جس سے چراغ جلتا ہے، اور مسلسل لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی رہے گی۔ بہت کچھ سوچا تھا، لیکن بہرحال شخصیات کی تشریف فرمائی بھی مانے ہے کہ میں زیادہ اس مجلس میں آپ کو زحمت نہ دوں۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اور جس کا نشان ہے 30ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، هل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تم نے دیکھا کہ میٹھا پانی کیسے غائب ہو گیا، فمن یأتیکم ماء معین بماء معین، بس اتنا بتا دو وہ کون ہے کہ جو اس میٹھے پانی کو دوبارہ لائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے ماء معین۔ تم نے 11 میٹھے پانی جاتے دیکھے، اب بتاؤ کہ وہ کون ہے جو 12ویں پانی کو لے کر آئے گا۔ وہ جو 11 میٹھے پانی تم نے غائب ہوتے ہوئے دیکھے، تم نے جاتے ہوئے دیکھے، تو مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ شخصیات، میں کہہ رہا ہوں بھائی ہونے کے ناطے، اور 3 دن سے میرے آنسو تھم نہیں رہے، مسلسل کیفیت غیر ہے کہ اللہ کا نظام ہے،
بھائی یہ دنیا اتنی گندی ہے، جملہ محسوس کریں گے کہ یہاں سے جانے والا اس کو پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. بلا تشبیہ ایک گندے کیچڑ سے بھرے ہوئے، گند سے بھرے ہوئے ایک تالاب سے اگر کوئی نکل کر باہر آئے، کپڑے تبدیل کر لے، پھر اس سے کہا جائے ادھر پلٹ کے تو دیکھو، تو وہ جواب دے گا کہ میں اس کی طرف پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جانے کے بعد ہمارے خواب میں بھی کیوں نہیں آتے. ان کو تو یہاں کا شوق ہی نہیں ہے. یہ تو یہاں رہنا، یہ یہاں سے آزاد ہو کر گئے ہیں، اور کیسے پلٹ کر یہاں دیکھیں. اچھا ہماری آنکھوں پہ تو حجاب ہے نا، چشم برزخی ہماری تو بند ہے نا، ابھی تو آنکھیں کھلے. مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے. یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، ظاہری آنکھیں، یہ حجاب ہے، حجاب. یہ بند ہوگی تو کچھ کھلے گا، اور اس وقت تک وہ آنکھیں نہیں کھلیں گی جب تک یہ بند نہ ہو. ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے خود کو مار لیا. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ خودکشی کر لیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہیں سے چھلانگ لگا دیں، اپنی ذات کو مار لو اس سے پہلے کہ بدن کی موت آئے. جب تک ذات کا قتل نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کی آنکھیں کھلیں گی نہیں. اور جو لوگ اسی دنیا میں مر جاتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، ان کے رویے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. عزیزو، بہت دیر روکنے کا ارادہ نہیں ہے. میں ایک حلیے میں ہوں اور اس حلیے پر اعزاز اور افتخار محسوس کرتا ہوں. جی ڈاکٹر حضرات ایک حلیے میں ہوتے ہیں، جسٹس صاحب تشریف فرمائے، ججز ایک حلیے میں ہوتے ہیں، پولیس مین ایک حلیے میں ہوتا ہے، جی وکلا ایک حلیے میں ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے حلیوں سے ہم متاثر ہو کر اپنی رائے بدلتے ہیں. بڑی گاڑی سے اترتا دیکھیں تو بڑا سمجھتے ہیں، کلف کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو مہنگا سمجھتے ہیں. کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہوتا اسے سلام کا جواب نہیں دیتے. کسی نے اگر مہنگا لباس پہنا ہوا ہو تو بڑھ کر سلام کرتے ہیں. میرے مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، ما لبست علی نفسی، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. ولا لبس علی، اور کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. یہ جو میں اور آپ، ہم سب اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں، جی سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، کلر، رنگ، ڈیزائن، اسٹائل علیحدہ ہوگا، مگر سب ہم لباس پہنے بیٹھے ہیں. لباس عربی کا لفظ ہے جس کے دو معنی میں ایک معنی ہے دھوکہ. سائیں تشریف رکھیے گا. ہم نے سب نے لباس پہنا ہوا ہے، اور لباس کا لغت میں دو معنی میں ایک معنی ہے دھوکہ. ہمارا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا تحفہ دھوکہ. دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ. اسے لباس پہنایا جاتا ہے. لباس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں معاشرے میں. خبردار، لباس اور حلیہ معیار نہیں ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، دور بھی پیکنگ کا ہے. جس کی پیکنگ اچھی اس کی قیمت اچھی. لیکن نہیں، میں اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں اینک بدلوائی جاتی ہے. ہم جس فرش پہ بیٹھے ہیں وہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے. ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دیکھتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موذی ہے یہ سانپ، موذی ہے، حملہ کرے گا. لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کیے، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
برابر میں ایک بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ خبردار اللہم صلی علی محمد، اس فرش عزا پر بیٹھنے والا کچھ اور دیکھتا ہے۔ میں ایک جملہ بار بار اپنی خطابت میں کہتا ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں، مگر پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک کوئی شہر کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جہاں حاضری نہ دی ہو۔ تو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پاکستان میں ہماری دشمنی کا جو ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کہلائیں۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ میرے مولا جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار یہ جو شام سے لشکر آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ایک صحابی، ایک مولا کا سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ بلند ہو جائے، مجمع میں نظر آئے، آواز دے کر کہنے لگا، یا علی یہ ہمیں مارنے آئے، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہ کسی پیسے والے سے ڈرنا، میرے الفاظ ہیں، نہ کسی پیسے والے سے ڈرنا، نہ کسی منصب والے سے دبنا، نہ کسی گاڑی والے سے گھبرانا، بلکہ خود اعتمادی کا پیغام تھا محمد اور نقوی کا۔ لہذا عزیزو، اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ رویے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، قرآنی پیغامات کے مطابق ہوں۔ وہ جو میاں پانی گم ہوئے، میٹھے پانی غائب ہوئے، وہ ایک پانی پھر لانے والا اللہ ہی ہے۔ اور ہمیں آئندہ آنے والی شخصیات، مولانا علامہ رضا جعفر صاحب سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ مبشر زیدی آئے ہیں، ابرار واپس آئے ہیں، اور شخصیات واپس آ رہی ہیں نجف اور قم سے۔ میں اس ممبر پہ شرعی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کچھ عادت اون صاحب کی میرے اندر ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی نئی شخصیت سامنے آتی ہے، اور دوہری خوشی، دو وجہ اس کی خوشی کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم پہ وہ بوجھ کم ہوگا، تو جو کام ہم پہ بڑھا ہوا ہے وہ کام کم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرے، ہمارے ہاں شخصیات کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تادیر سایہ رکھے علامہ رضا جعفر کا۔ ہمارے ہاں شخصیات کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور شخصیات جاتی ہیں تو جو شخصیات آتی ہیں، جو شخص آتے ہیں انہیں شخصیت بننے میں وقت لگتا ہے، اور وہ جو شخصیت بننے میں وقت لگتا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور خود اعتمادی۔ اس خود اعتمادی اور احترام کا پیغام علی نے دیا ہے جب فرمایا، اے محمد جاؤ، اے محمد جاؤ، اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ تو محمد حنفیہ میدان میں گئے، مگر تیروں کا مہ برسنے لگا، اور اتنا زیادہ تیر برسے کہ بڑھتے ہوئے قدم ماند پڑے۔ دشمن نے جانچ لیا کہ یہ رک بھی سکتے ہیں، تو انہوں نے تیروں کی تعداد بڑھا دی۔ تو وہ جو ہلکے ہوئے تھے، ماند پڑے تھے، وہ رک گئے، اور 2 قدم پیچھے ہٹے تو پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا، مڑ کر دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے۔ فرمایا، محمد یہ ڈھال اور یہ زرہ اور یہ تلوار مجھے دو، اس اونٹنی کے گھٹنے میں کاٹوں گا۔ امام حسن میدان میں گئے، اور چند ہی لمحوں میں برق، بلا تشبیہ برق کی مانند میدان کو کاٹتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے۔
اونٹنی گری، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی، مرحبا کی صداؤں کے ساتھ امام حسن کا استقبال ہوا، اور جب آگے آئے تو مولا علی نے گلے لگا کر پیار کیا، تو کیا دیکھا کہ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں۔ تو قریب جا کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ تو مولا علی نے پشت پر ہاتھ مار کے فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ مجھے ایک جملہ سے کہنے کی اجازت دے دیجئے، جب محمد حنفیہ اور حسن مجتبیٰ برابر نہیں ہو سکتے تو امت کو اصحاب اور اہل بیت کی برابری کا شوق کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی ہے، مجھے بیان مصائب سے بھی گزرنا ہے، اور ابرار بھائی کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مجھے بھی گھڑی دکھاتے ہیں، جنہوں نے انہیں گھڑی بنائی ہے۔ مجھے خود اندازہ ہے، میرے گھر کی مجلس ہے، لوگ چلے جائیں گے مگر وہ ذکر باقی رہے گا۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر زمانہ سانس نہیں لے سکتا، میرے مولا نقی فرماتے ہیں باتو علی قلل الجبال تحرسو، وہ جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر بیٹھے تھے وہ آج زمین کے نیچے دبے ہیں، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ عزیزو، یہ ممبر رہے گا، میں نہیں رہوں گا، یہ امام بارگاہ رہے گا، آپ نہیں رہیں گے، ہم سے مجلس نہیں ہے، ہم مجلس سے ہیں، ہم سے تشیع نہیں ہے، ہم تشیع سے ہیں، ہم سے اسلام نہیں ہے۔ تم میں سے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کیسے کتنے لوگ ہیں کہ جو چلے جائیں گے پھر جاتے ہیں مگر اللہ کسی اور کو لے آتا ہے۔ تو یہ جانے کا اور آنے کا نظام تو آج کا نہیں ہے، ہم سب چلے جائیں گے اور پھر یہ ذکر ہمیں زندہ رکھے گا۔ یہ ذکر باقی رہے گا، ذاکر کا مقام، سامع کا مقام، بانی کا مقام صاحب ذکر نے بنایا ہے۔ جو حسین پہ روئے، حسین پہ رلائے اور رونے کا ماحول بنائے۔ میں علامہ صاحب سے اجازت لے کے اس کا ترجمہ رونے کی شکل بنائے جو معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے، میں اس سے گریز کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو شکل ہے نا جو آپ نے مجلس بنائی ہے، یہ شکل ہی نہیں، وہ رونے والا، رلانے والا، اور جو رونے کا ماحول بنائے، رونے کی شکل بنائے، عزاداری کا انتظام کرے، فرش بچھائے۔ ان تینوں کو مقام دیا ہے صاحب ذکر نے۔ اس صاحب ذکر میں کہ جس نے کربلا میں بہت لاشیں اٹھائیں۔ میرے لیے مشکل ہے کہ میں کہاں سے بات کو شروع کروں،
میرے مولا میری مدد کریں گے۔ ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مصائب کس کے پڑھوں، مصائب کس کے پڑھوں۔ میری مادر گرامی، میری والدہ بیٹھی سن رہی ہیں، میں ان سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ اپنی ماں سے کہوں گا کہ ذرا مدینے آ جائیے۔ ایک بیوی ہے جو روزانہ جنت البقیع میں 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 قبروں پر 4 بیٹوں کے نام لکھتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں تو کیا جملے ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جو باہر بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں۔ 4 قبروں پر 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام البنین نہ پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں جن کا بیان آج بھی ہمارے سینے کو، ہمارے جگر کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک ماں کا حال سن لیجئے، وہ ماں جس نے ایک بچہ حسین کی آغوش میں دے دیا اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ دیا۔ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جسے زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہیں نا، امام حسین اپنے صحاب رحمت میں یہ روایت موجود ہے کہ امام نے ایک اشعار کی صورت میں ایک مصرع میں یہ مفہوم فرمایا، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں کما نقل، جیسے نقل ہوا ہے، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے جناب زینب سے، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے اور آگ اسے روکتی ہے تو وہ راستہ بدل کے پھر آتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے اور اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ ہے، تم وہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا، میں اسے لینے کو جا رہی ہوں۔ اور وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اپنی پشت پر امام سجاد کو اٹھا کر لائی۔ میں نے رونے والوں سے ایک سوال کرنا ہے کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے جناب زینب سے قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا اس سے زیادہ، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ 2 جملے اور۔ ایک بچی زندان شام کے حوالے کر دی اور ایک بچہ اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما دے کے، عجب نہیں باپ کے ہاتھوں پہ دیتے ہوئے کہا ہو بیٹا اگر تیری دادی نے پوچھ لیا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہ تھا۔ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، ایک مجاہد کی طرح حضرت علی اصغر کو لے کر گئے، تیرے سے شعبہ سے بچے کے گلے پر ایسا وار کیا گیا، لاشا لے کر آئے، خیمے کے قریب پہنچے تو خیال آیا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، واپس ہوئے تو خیال آیا ماں نے پوچھا کہ بچہ کہاں رہ گیا تو مر جائے گی۔ حسین کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے، اسی اسنا میں خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا سکینہ کھڑی بابا کو تک رہی ہیں، بھائی علی اصغر بابا کی گود میں متحرک نہیں ہے، ہاتھ پیر چل نہیں رہے، کچھ دیر پہلے جو تڑپ رہا تھا اب اس کے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، اور بابا پانی پلانے لے گئے تھے تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا جواب دے کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ کہ ایک مرتبہ سکینہ کی آواز سن کے رباب خیمے کی در پر آئی،
माँ को देखकर जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया रबाब बताओ मैं कौन हूँ। अपनी ज़ौजा से सवाल किया मैं कौन हूँ। फरमाया आप मेरे मौला हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। अबा का दामन हटा दिया। माँ ने खून में लथपथ एक बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिया, बोसे देकर कहा या बुनैया अब मिसलों का युनहर, ऐ मेरे लाल क्या तो जैसे नहर किए जाते। बहुत गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। मुझे एक मंजिल के लिए आपको जहमत देना थी। वो मंजिल ये है, शाम गरीबा में पानी आया, खाना आया। मेरी तहकीक नहीं है कि कहाँ से आया, मगर ये सब ने लिखा और पढ़ा कि खाना पानी आया, बीवियों को बच्चों को पानी पिलाया गया, खाना खिलाया गया और सब बच्चों को पिला दिया गया तो फिर बड़ों को पिलाया गया। और वो मंजिल भी बड़ी सख्त थी कि जब जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब ने पानी दिया तो बीवी ने कहा कोपी अम्मा आप मुझसे ज़्यादा प्यासी हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोपी अम्मा आप मुझसे ज़्यादा प्यासी हैं। फरमाया पहले बच्चे पानी पीते हैं, फिर बड़े पानी पीते हैं। तो जनाब सकीना ने कूज़ा उठाया और जिंदा और एक मरतबा बयाबान और सहरा की तरफ रवाना हुई। फरमाया मेरा भाई अली असगर मुझसे ज्यादा प्यासा है। पानी बच्चों ने पिया, फिर बीवियों ने पिया। मिंबर का अदब माने है, मैं सिर्फ इशारे में बात करूंगा। अल्लाह करे मेरा मजमा, सारा मजमा मेरा मुतवज्जे हो जाए। आपके घरों में दूध पीते बच्चे भी हैं, आप जानते हैं दूध पीते बच्चों की माओं की हालत क्या होती है। मेरे एक दोस्त हिंदुस्तान के रहने वाले बनारस के मौलाना शमीमुल हसन साहब के फर्जंद, वो बयान कर रहे थे कि उनके इमाम बारगाह से ताज़िए का और जुलजना आलम का जुलूस रोज़े आशूर निकल के करबला जाता है। तो जुलूस निकला तो हम आगे आगे रोड पे जा रहे थे ताकि इंतजामात दे सकें। कुछ आगे गए तो चौराहे पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हुई हमने देखी। करीब गए तो और बात महसूस हुई कि हर एक की गोद में दूध पीता बच्चा है। कहने लगे हम बराबर से गुजरे तो एक औरत ने आवाज देकर कहा भाई मुसलमान लगते हो। तो मौलाना ने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगी बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा। तो मौलाना ने कहा, मौलाना कहने लगे मैंने कहा कि तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है। तो कहने लगी तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, हम आज अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना ना दिया जाए। अब इस रिवायत को सुनने के बाद ये जुमला सुनिए, पहले बच्चों ने पानी पिया, फिर बीवियों ने पानी पिया। आधी रात गुजरी, जनाबे रबाब जनाबे ज़ैनब के बराबर में आके बैठी और कहने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अली असगर तेरी बैनिया नोहा ताजिम शाह बैनिया नोहा पढ़ेंगे। मैंने